تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں جناب محمد صدیق صاحب تشریف لائیں۔ محترم جناب برکت حسین صاحب، عارف کسانہ صاحب، ابرار اکبر صاحب، اندرپال سنگھ صاحب اور بے حد معزز خواتین و حضرات، میں آپ سب کی محبتوں کو قرضدار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر آپ سب کو، ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب کو اور ان کے تمام دوستوں کو جو اس مجلس کے منتظمین ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ ہفتہ وار تعطیل ہے، اس کے باوجود آپ لوگ یہاں تشریف لائے، میرے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ مجھ سے پہلے جو فاضل دوستوں نے باتیں کی، ابرار صاحب نے کچھ کہا، اب میرے لیے شاید ممکن نہ ہو ٹائم کی قلت کی وجہ سے کہ میں ان سب باتوں کا جواب دے پاؤں، لیکن انہوں نے سویڈش سسٹم کا اتنا خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے جو میرے لیے بھی شاید ایک انفارمیشن تھی، بالکل نئی باتیں تھیں۔ اور آپ سب کو یہ مبارکباد کہ آپ کے شہر میں اتنے خوبصورت لوگ، اتنے محبت رکھنے والے لوگ، جن کو پاکستان کا بھی درد ہے، اپنی کمیونٹی کا درد ہے، اور سویڈن جسے کسانہ صاحب اپنا وطن ثانی کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ اب آپ کا وطن اول ہے اور اس کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے۔ تو سر بہت شکریہ آپ کی باتوں کا۔ برکت حسین صاحب نے ماشاءاللہ سویڈش امبوڈسمین کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ سر مجھے بھی 4-5 سال پہلے اتفاق ہوا تھا امبوڈسمین آفس میں جانے کا، وہ سسٹم دیکھنے کا۔ میں تھوڑا سا جب پاکستانی سسٹم کی بات کروں گا تو اس پہ بھی بات کروں گا۔ آپ کا گلہ زمین و آسمان کا فرق، میرے پاس ایز پاکستانی ایک سابق سرکاری اہلکار شاید اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کا دکھ، میرا دکھ، ان سب پاکستانیوں کا دکھ، وی اون اٹ، لیکن یہ موازنہ شاید اس انداز میں ممکن نہیں۔ اندرپال سنگھ صاحب نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی، میرا خیال ہے محفل انہوں نے لوٹی ہے اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں۔ پروین شاکر کا تذکرہ ہوا تو میں آپ کے دکھ کا جواب پروین شاکر کے ایک شعر سے دینا چاہوں گا، اور وہ ایشو غالباً نیک نیتی اور خلوص کے فقدان سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے انڈیویجولی، کون کتنا خلوص رکھتا ہے، کتنی نیک نیتی رکھتا ہے، اس کی ایک جھلک آپ نے اس مرد درویش میں دیکھی۔ الحمدللہ اللہ اگر پاکستان کو اس طرح کے لوگ میسر کرے جو سرکار میں ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں اور اتنا درد دل رکھتے ہوں، تو یہ موازنہ کم سے کم ہو جائے گا۔ پروین شاکر نے، اندرپال سنگھ آپ کو یقیناً سنا ہوگا، میں مثلا اسے صرف دہرا رہا ہوں کہ یہ کیسا اذن تکلم ہے جس کی تاب نہ ہو، یہ کیسا اذن تکلم ہے جس کی تاب نہ ہو۔ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں بولنے کی، میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ یہ کیسا اذن تکلم ہے جس کی تاب نہ ہو، سوال کرنے دیا جائے اور جواب نہ ہو۔ اگر خلوص کے، پروین شاکر کا تعلق تھا ٹیکسیشن کے محکمے سے تھا، آپ لوگ بھی سال کے آخر میں ٹیکس ریٹرن بھرتے ہیں، گوشوارہ بھرتے ہیں، اگر خلوص کے سب لوگ گوشوارے بھریں، اگر خلوص کے سب لوگ گوشوارے بھریں تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب شاید یہاں بہت لوگ شاید نہ سمجھ سکتے ہوں، زکوٰۃ دینے کے لیے ایک صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، ٹیکس دینے کے لیے ایک ٹیکس لمٹ ہونا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے خلوص کا خانہ اتنا کمزور ہے کہ اس نصاب پہ ہم پورے نہیں اترتے۔ تو شاید یہ جواب ہے سر آپ کے دکھ کا۔ مجھے افسوس ہے کہ وقت کی قلت ہے، میں آپ کی بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب، میری طرف سے
ڈاکٹر آصف جا صاحب کی طرف سے ان کا اعزازی مشیر بننے پہ دلی مبارکباد۔ سب لوگ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس یہاں تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے اور آصف جا صاحب کے درمیان، یعنی ٹیکس امبوڈسمین آفس کے درمیان انشاءاللہ ایک پل کا کام کریں گے، رابطے کا کام کریں گے۔ آپ کے جو بھی دکھ جن کا تعلق ٹیکسیشن کی دنیا سے ہو پاکستان میں، یا وفاقی مہذب کے حوالے سے جو آپ نے ویڈیو انعام اللہ جاوید صاحب کی دیکھی، تو ڈاکٹر صاحب ان کے لیے اور ٹیکس امبوڈسمین دونوں کے لیے رابطہ افسر کا کام کریں گے۔ آپ اپنی شکایات ان کو بھجوا سکتے ہیں، یہ آپ کی تمام شکایات اور تجاویز بھی ان کو بھجوائیں گے۔ اب چونکہ میں جس حوالے سے آیا تھا مجھے اس پہ بھی کچھ بات کرنی ہے۔ سب پہلی بات کہ یہ ادارہ جسے ہم امبوڈسمین کا دفتر کہتے ہیں، یہ سویڈن سے شروع ہوا تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ سویڈن نے بھی یہ نظام اسلامی دنیا سے لیا۔ خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں قاضی القضات کے نام سے ایک منصب قائم ہوا تھا، وہاں سے یہ عباسی دور سے گزرتا ہوا سلطنت عثمانیہ تک آیا۔ اور شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہ پتہ ہو کہ بہت مدت پہلے پچھلی صدی میں سویڈش شاہی خاندان کو ہجرت کر کے ازائلم سیکھ کرنی پڑی تھی ترکی میں، اور یہ شاہی خاندان وہاں پہ 13 سال قیام پذیر رہا، اور وہاں سے یہ آئیڈیا لے کے جب یہ خاندان واپس آیا تو اس وقت کے بادشاہ نے پہلا امبوڈسمین کا آفس سویڈن میں بنایا 1809 میں۔ دنیا کے 150 ممالک میں یہ دفاتر ہیں۔ پاکستان نے یہ آئیڈیا 1983 میں لیا تھا، وفاقی مہذب کا دفتر بنا تھا جو تمام چیزوں کو ڈیل کرتا تھا، اور 2000 میں ٹیکس مہذب کا علیحدہ سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ اس ادارے کا بنیادی کام، اگر آپ کو ٹیکس افسران یا ٹیکس کے کارکنان سے پاکستان میں کسی طرح کی بھی کوئی شکایت ہو تو آپ اس ادارے سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہے، 13 ریجنل آفیسز ہیں، پشاور، ملتان، ایبٹ آباد، سکھر، لاہور، کراچی، فیصل آباد، کوئٹہ، سیالکوٹ اور گجرانوالہ۔ بنیادی بات یہ ہے، ہم اسے کہتے ہیں میل ایڈمنسٹریشن اپنے قانون میں۔ اس کا تعلق ہے کہ وہ فیصلہ یا عمل جو کسی ضابطے کے خلاف ہو، مروجہ جو پریویلنگ سسٹم پریسیڈنٹس ہیں ان کے خلاف ہو، غیر متعلقہ بنیادوں پہ مبنی ہو، بدعنوانی، نامناسب مقاصد، بار بار مثلاً نوٹسز اگر آپ کو جاتے ہوں، یا غیر ضروری طور پہ ٹیکس کے لوگ آپ کو طلب کریں تو اسے ہم کہتے ہیں میل ایڈمنسٹریشن۔ اس کی بنیاد پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں ٹیکس محتسب کو۔ ابھی ویڈیو میں بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ کمپلین فائل کر سکتے ہیں کسی ایسی چیز پہ جو آپ کے نالج میں آئے ود ان 6 months کہ کسی ٹیکس افسر نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ٹائم لمٹ رکھنا ضروری ہے، تو وہ ٹائم لمٹ اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ ایف ٹی او 60 days 60 دن کے اندر پابند ہے اس کا فیصلہ کرے۔ اور ابھی جیسے سر آپ فرما رہے تھے کہ کوئی ایپلیٹ فورم نہیں ہے سویڈن میں، پاکستان میں ہمارے قانون میں صدر پاکستان ایپلیٹ فورم ہے، یعنی جو وفاقی موت سے فیصلہ کرے گا اس کے خلاف ادارہ جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے وہ اپیل میں جا سکتا ہے، اور انڈیویجول اگر اس کو پسند نہ آئے تو وہ بھی صدر پاکستان کو اپیل کر سکتا ہے۔ صدر پاکستان پابند ہیں کہ 90 دن کے اندر وہ فیصلہ کریں۔ مجھے یہ موجودہ آفس آپ کے یہاں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا 4-5 سال پہلے، تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ 1809 سے لے کے آج تک اٹ از ریکمینڈیٹری نیچر، سویڈن کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جو امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو۔
میں یہ سویڈن کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ پاکستان میں ہمارا ٹریک ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے. تقریباً 90 سے 93% امبوڈسمین کے کیے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے. تو دس از سم تھنگ چونکہ باقی اداروں سے یہ ادارہ اس لحاظ سے مختلف ہے. ٹیکس کی چونکہ بات آپ نے سب کی کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ہم جب پاکستان میں گلا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. میں آپ کو جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے تھے، قائد اعظم علیہ رحمہ پاکستان کے بانی ہیں، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، شاعر مشرق تھے. ہم ان کا ذکر ایک مخصوص انداز میں کرتے ہیں. میں آپ کو ریکارڈ سے 2 ٹیکس ریٹرنز قائد اعظم نے 1940 میں جب وہ بمبے میں رہتے تھے، ہندوستانی شہری رہتے تھے، وہ کتنا ٹیکس دیتے تھے اس کی ایک جھلک دے دیں. یہ 1940 اکتوبر کی یہ قائد اعظم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ٹیکس ریٹرن ہے. یہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات پہلی دفعہ کہ منظر عام پہ آئی ہوگی. 8,250 روپے اس مالی سال میں قائد اعظم نے ٹیکس دیا تھا. آج اب ڈالر اور روپے کی پیرٹی دیکھیں تو یہ رقم لاکھوں روپے میں بنتی. یہ تھے پاکستان کے بانی جنہوں نے وہ وطن عزیز بنایا، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا. نیکسٹ یہ ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال. وہ اپنا روزنامچہ ڈائری ریگولرلی لکھا کرتے تھے. یہ ان کی ایک ڈائری ہے جو کسی میوزیم میں موجود ہے. اتفاق سے اس کی دریافت کا سہرا میری بیٹی یہاں پہ بیٹھی ہے سائمہ، اس کے سر ہے کہ اس نے یہ کہیں سے اسے وہ فائنڈ آؤٹ کیا اور پھر ہم نے اسے ایف بی آر کو دیا. ایف بی آر نے اس پیپر کو اون کر لیا ہے. علامہ اقبال نے جولائی 1937 وفات سے 1 سال قبل جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے 1450 روپے ٹیکس دیا تھا. تو یہ تو وہ ہمارے بانی ہیں. کاش ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے عمراء، ہمارے بڑے لوگ پاکستان میں اگر اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیں تو سر آپ یقین جانیں اور کچھ ایٹیچیوڈس کی تبدیلیاں بھی آ جائیں تو یہ زمین آسمان کا فرق کافی کم ہو جائے گا. چونکہ خاصا وقت ہو گیا ٹیکنیکل باتیں کرتے ہوئے، میں چونکہ ہم سب گلہ کرتے ہیں پاکستان سے، شکوہ بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں کسانہ صاحب پاکستان تشریف لائے تو ہم نے اسلام آباد قبرستان میں 3 بڑے لوگوں کے مقابر پہ گئے. احمد فراز کے سر قبر پہ گئے. تو میں یہ آخری شعر سنا کے یہ بات ختم کرتا ہوں. احمد فراز کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع چلا دیا.